تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، میں سب سے پہلے اپنی انتہائی مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ آج حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر اس جگہ سیمینار ہو رہا ہے جہاں شاید پہلے ہی ہونا چاہیے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت ماں سفیان صاحب کو اور ان کے صاحبزادہ گرامی قدر مولانا شکیب قاسمی صاحب کو کہ ان دونوں حضرات نے ایک اہم ذمہ داری تھی جو ادا کی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ بڑے بڑے فضلاء اور علماء پیدا کرتا رہا ہے، اور ان میں ہمیشہ فرق مراتب بھی رہا ہے. جیسے انبیاء علیہم السلام میں فرق مراتب ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور جس طرح حضرات صحابہ میں فرق مراتب ہے، اسی طرح علماء میں بھی اور ان کے علم میں بھی فرق مراتب ہے، اور پھر اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس کو جس جہت سے چاہتا ہے بلندی عطا فرماتا ہے، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اس علماء کی صف سے ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وسعت علم کے ساتھ گہرائی عطا فرمائی، اور علم کی مختلف جو قسمیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی مہارت پیدا ان کے اندر فرمائی. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہوتا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے انعام کرتا ہے. ان کا سب سے بڑا جو امتیاز ہے دنیا میں جس کی بڑی شہرت ہے وہ علم حدیث ہے. حدیث میں واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو مقام عطا فرمایا اس کو دنیا جانتی ہے، لیکن اسی طرح علوم قرآن میں بھی اللہ نے ان کو جو درک عطا فرمایا تھا، کم لوگ اس پائے کے ہوں گے جن کو اعجاز قرآنی اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے جو دوسرے علوم ہیں اس میں ایسی گہرائی حاصل ہو جو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی. اور ابھی بات کہی گئی، نہ جانے کتنے علوم و فنون ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص گہرائی عطا فرمائی تھی. اور یہ آخری بات میرا خیال میں ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا اور ان کو مجدد کہا جاتا ہے اپنے وقت کا، وہی بات فرماتے تھے کہ جب مولانا کشمیری ہمارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو قلب پر علم کا ایک وزن محسوس ہوتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت علامہ کشمیری کے درس میں تشریف لائے اور اس میں شریک ہوئے اور بہت بلند کلمات ارشاد فرمائے. اور اس کے علاوہ بھی ان کے جو معاصر علماء ہیں انہوں نے جس طرح ان کی تعریف کی، ان کے بارے میں بلند کلمات کہے، وہ آخری درجے کی بات. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے جامع الکمالات بنایا تھا اور وہ خود اپنے وقت کے فخر کے لیے باعث فخر تھے، مختلف علوم میں اللہ نے ان کو مہارت دی تھی. وہی بات فرماتے تھے کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لگتا ہے کہ کوئی کتاب نہیں چھوٹی جو ان کی نظر سے نہ گزری ہو، وہ مطبوعہ ہو یا غیر مطبوعہ. یہ آخری درجے کی بات ہے. اگر کوئی کتاب آتی تھی تو وہاں تک عام طور پر یا پہنچائی جاتی تھی یا مولانا حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کسی ذریعے سے اس کتاب کو منگواتے تھے. اور جس کتاب پر ان کی نظر پڑتی تھی وہ خود فرماتے تھے کہ 15 سال تو کم از کم وہ مضامین میرے ذہن سے نہیں نکلتے. اور ابھی بات آئی کہ 40 سال پہلے انہوں نے پڑھا کسی کا تذکرہ، اور 40 سال کے بعد گویا کہ حرف بحرف انہوں نے لکھانا شروع کیا. حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے کئی مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ دو شخصیتیں ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ کبھی بھی ان کی مجلس میں علم کے سوا کسی چیز کا چرچا ہوتا ہی نہیں تھا۔ کیا ہو رہا ہے، سیاست کیسی چل رہی ہے، حالات کیا ہیں، عام طور سے مجالس میں ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن مولانا فرماتے تھے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری اور حضرت مولانا سید سلمان ندوی، یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کی مجلس میں سوائے علمی گفتگو ہم نے اور کوئی چیز نہیں سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو جو مقام زہد و تقوی میں عطا فرمایا، جو یہاں کا امتیاز ہے کہ وہ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بھی شمار کیے جاتے ہیں، اور یہاں سے فارغ ہو کر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور ان سے استفادہ کیا۔ اور اس کے علاوہ خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کس قدر ان کا لحاظ فرماتے تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پورے دور میں ان کے جو زمانہ ان کے یہاں گزرا ہے استادی کا، اس پورے دور میں شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے اتنا زیادہ شیخ الہند کو تعلق ہوگا اس حیثیت سے، علم کی حیثیت سے، اتنا تعلق حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل تھا ان پر، اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ علامہ کو خود یہ احساس تھا، آخری دور میں بعض جملے انہوں نے ایسے ارشاد فرمائے کہ میں علم کی خدمت خالص کرتا رہا، اور میں نے فقہ حنفی کی بھی بہت خدمت کی ہے اور اس کی حقانیت کو ثابت کیا ہے دلائل سے، اور یہ یقیناً ایک بڑی دین کی خدمت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی اگر میں خالص اسلام کی خدمت کرتا اور دعوت کا اور کام آگے بڑھاتا تو شاید اور بہتر ہوتا۔ تو بات سننے والوں نے یہ بات سنی اور یہ بات عرض کی کہ آپ نے افراد تیار فرمائے ہیں، اور ان افراد کے ذریعے سے اس طرح کے نہ جانے کتنے کام ہوں گے، اور واقعہ بھی ہے کہ ان کے شاگردوں سے اللہ نے جو کام لیا، اور ان کی ایک بڑی تعداد جو دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی، اور یہاں خاص طور سے ہندوستان میں بڑے بڑے اساتذہ فن اور بڑے بڑے دعات اور مصلحین اور بڑے بڑے مشائخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاں انہوں نے درس حاصل کیا، ان سے استفادہ کیا، اور ساری دنیا کو اس سے فیض یاب کیا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی انہی حضرات میں ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کے میدان میں اتنا بڑا کام لیا، اور پھر حضرت منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اخیر دور کے شاگردوں میں ہیں کہ جن کی تصنیفات سے دنیا کو جو فیض پہنچا دعوتی انداز سے اصلاحی میدان میں، وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ تو یہ صحیح ہے کہ ان کے شاگردوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام لیا مختلف میدانوں میں، وہ ایسا ہی ہے جیسے مختلف بیج ہوں، اللہ نے وہ سارے بیج ان کے اندر جمع فرما دیے تھے۔ جب وہ بیج بکھیرے گئے تو مختلف پودے سامنے آئے، مختلف درخت سامنے آئے، ان کے پھلوں سے ایک عالم نے فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ سیمینار جو ہو رہا ہے، ابھی میں نے فہرست دیکھی کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مختلف طبقوں سے اور مختلف اداروں سے بڑے صاحب تحقیق و صاحب ذوق جو علماء ہیں، اصحاب تحقیق ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے، اور اہم موضوعات انہوں نے اختیار کیے ہیں جس سے انشاءاللہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ جب وہ چھپیں گے تو ایک بڑا یہ علمی کارنامہ ہوگا، اس سے آگے بھی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا سفیان صاحب کو، ان کے صاحبزادے کو، اور حجت الاسلام اکیڈمی کے اور دوسرے ذمہ داروں اور وہاں تحقیقی کام کرنے والوں کو کہ ایک بڑا کام انہوں نے کیا، اور یقیناً شخصیات سے وابستگی، اپنے سلف سے اور بزرگوں سے وابستگی، اور ان سے پھر استفادے کا سلسلہ اگر جاری رہتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ علوم آگے منتقل ہوتے رہتے ہیں اور اس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، اور اگر آدمی اسلاف کو بھول جائے تو کئی خطرات سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ علوم آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں، اور دوسری بات ایک بڑے خطرے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کہیں نہ کہیں انحراف کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جس طرح تربیت فرمائی، اور صحابہ نے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت آگے منتقل کی، اور وہ تسلسل چلا اور چلے گا قیامت تک، اسی تسلسل سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اور یہ بات میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ صرف دلائل کا نہیں ہوتا، مسئلہ فہم دلائل کا بھی ہے۔ ایک دلیل ہے لیکن ایک آدمی اس سے کچھ سمجھتا ہے،
اور دوسرا اس سے کچھ اور سمجھتا ہے، اس سے صحیح فہم حاصل کرنا یہ جب ہی ممکن ہے کہ آدمی اسلاف سے وابستہ رہے. اور اسلاف میں سب سے بڑا جو مقام ہے وہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہے. اور اس کے بعد درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے جو افراد پیدا کیے انہوں نے صحابہ سے وہ جو چیزیں لیں اور اسی طرح سے اسی فہم کے ساتھ جو فہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا صحابہ نے دین کا، یہ دین کا فہم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج کے فتنوں کے دور میں اس پر بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ تنہا دلائل کا نہیں ہے، مسئلہ فہم دلائل کا بھی ہے. ہمارے سلف نے ان دلائل سے جس طرح دین کو سمجھ کر پیش کیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں. اور یہ سیمینار جو اس طرح کے بزرگوں پر اور سلف پر منعقد ہوتے ہیں، ان کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس طرح سے وہ صحیح فہم بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ تسلسل بھی انشاءاللہ قائم رہے گا. ان کے علوم کا بھی تسلسل قائم رہے گا اور دین کے صحیح فہم کا بھی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے تسلسل قائم رہے گا. میں مبارکباد پھر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ دور دور سے آئے اور میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ بڑی اچھی نمائندگی یہاں نظر آ رہی ہے. اور یہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بلند شخصیت ہے، بلند پایا، اور ان کا جو علمی کمال ہے، ان کی بلندی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ حاضر ہوئے اور اپنی سعادت سمجھ کر حاضر ہوئے. خود میرے لیے بھی بڑی سعادت ہے کہ میں اس سیمینار میں شریک ہوں. اور میں نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے، اپنے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا سنا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اور یہاں حضرت مولانا نے وقت گزارا اور پورا تقریباً سال یہ 7-8 مہینے حضرت رہے. علامہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوئے اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی انہوں نے زیارت کی. یقیناً ان کے درس میں شرکت تو ناممکن تھی. اس وقت حضرت پہلے ڈابیل تشریف لے گئے تھے، بھی معذوری ہوئی، لیکن حضرت مولانا بارہا ان کو دیکھا اور ان سے استفادہ کیا. میں حق سمجھتا ہوں کہ میں سیمینار پر حاضر ہوتا اور میرے لیے سعادت ہے یہ. اور میں پھر مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 2 روزہ سیمینار بہت کچھ دے گا اور علم کے میدان میں بھی اور فہم دین کے میدان میں بھی انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اس کو مفید بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ.